مولا رضا کو دربار میں بلایا اور سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے جد کی حدیث ہے علی قسیم الجنت والنار، علی جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ علی کیسے جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے؟ وہی مولا رضا نے جواب دیا جو میں پہلے عرض کر چکا۔ مولا رضا نے کہا کہ رسول اللہ کی یہ حدیث بھی ہے، ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق، کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا، کوئی منافق علی سے محبت نہیں رکھے گا۔ مومن ہوگا جنت میں، منافق ہوگا جہنم میں، اور مومن کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا، محبت نہیں رکھے گا، منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ تو یہ علی ہی کی تو ذات ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ خواجہ ابا صلت ہروی جو مولا رضا کے صحابی تھے، مولا رضا کے ساتھ واپس آئے، اور آنے کے بعد جب جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئے نا، میں نے پہلے عرض کیا تھا ہر ایک کو مولا ہر سطح کا جواب نہیں دیا کرتے تھے، اس کے لیول پہ مولا جواب دیا کرتے تھے جو اس کی علمی سطح ہوتی تھی۔ خواجہ ابا صلت نے سوال کیا، مولا کے بڑے بہترین صحابی، 80% روایتیں مولا رضا سے خواجہ ابا صلت ہروی سے ہم تک پہنچی ہیں۔ خواجہ ابا صلت نے سوال کیا، فرزند رسول کیا اس سوال کا یہی جواب ہے علی قسیم الجنت والنار، علی جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے، جو آپ نے ہارون رشید کو جواب دیا؟ کیا اسی طرح سے ہے کہ علی جنت و جہنم کو تقسیم کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ اس کی موٹی عقل کے مطابق جواب تھا۔ اے خواجہ ابا صلت ہروی، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے حساب سے جواب دوں، تمہارے ایمان کے حوالے سے جواب دوں، تو سنو، معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ مومن جنت میں ہوگا اور مومن علی سے محبت رکھے گا، اور منافق جہنم میں ہوگا اور منافق علی سے بغض رکھے گا۔ معاملہ یہ ہوگا کہ میرے جد علی ابن ابی طالب پلے صراط پہ خود کھڑے ہوں گے اور یہ کہتے جا رہے ہوں گے ایک ایک آنے والے کو، ھذا لی و ھذا لک، یہ تیرا ہے اے جہنم تو رکھ لے، یہ میرا ہے اے جنت تو رکھ لے، میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ نعرہ حیدری یا